کس کا سہارا ہے مظلوم کی ڈھارس ہے بے کس کا سہارا ہے مظلوم کی ڈھارس ہے بے کس کا سہارا ہے رحمت ہے لقب جس کا آقا وہ ہمارا ہے رحمت ہے لقب جس کا مجھ کو ہر موج کنارا ہے گھبرا کے جہاں میں نے آقا کو پکارا ہے یہ گردش دورہ جا ہاتھوں میں میرے دامن سرکار تمہارا ہے ہاتھوں میں میرے دامن سرکار تمہارا ہے حسنین کے صدقے میں وردی دیے تمہارے پھر دامن کو پسارا ہے منگتے نے تمہارے پھر دامن کو پسارا ہے ان کے تو غلاموں نے مردوں کو جلانے کا دکھلایا نظارہ ہے مردوں کو جلانے کا دکھلایا نظارہ ہے رکھ لیجیے بھرم آقا کر دیجیے کرم آقا
فتحہ میں ارمان یہی میری بخشش کا سہارا ہے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خالق اور مخلوق دونوں کے حق ادا کرنے کا مکمل نمونہ موجود ہے، اور اسی مکمل اسوہ حسنہ کا نام سنت رسول ہے۔ ایک دفعہ کچھ زاہد قسم کے صحابہ کرام نے آخرت کے خوف سے دنیا کی لذتوں اور نفسانی خواہشوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حد کر لیا، تو ان لوگوں کی بیویوں کی زبانی جب یہ بات حضور کے علم میں آئی تو آپ نے ان تارک الدنیا لوگوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، خدا کی قسم میں تم لوگوں سے زیادہ اپنے اندر خدا کا خوف رکھتا ہوں، اور اس کے باوجود روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام سے سوتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ یہ ہے میری سنت، بس جو شخص میری سنت سے منہ موڑے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضور نے اس ارشاد عالی میں امت کو بتایا کہ میری سنت خالق اور مخلوق دونوں کے حق ادا کیے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ جو شخص خالق کا حق چھوڑ کر صرف کھانے اور کمانے میں لگ جائے تو وہ بھی میری سنت کا تارک یعنی مجرم ہے، اور جو شخص کھانے کمانے اور سماج کے حقوق ادا کرنے سے کنارہ کش ہو کر صرف مسجد اور خانقاہ کا ہو جائے تو وہ بھی میری سنت کا تارک یعنی مجرم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلام کو سب سے زیادہ حضرات صحابہ کرام نے سمجھا، اسی وجہ سے ان حضرات صحابہ کی زندگی اسلامی احکام کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا کہ جو کہ بہت پریشان حال اور مغموم تھا۔ اس نے آپ سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، کیا ابن عباس مجھ پر فلاں آدمی کا قرض ہے، اور اس روضہ پاک میں آرام کرنے والے کی عظمت کی قسم میں وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ کیا میں اس قرض خواہ سے بات کروں؟ اس نے عرض کیا، ضرور کیجیے ضرور کیجیے۔ آپ نے جوتیاں پہنی اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ وہ شخص بولا کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں، کیا آپ بھول گئے؟ آپ نے کہا نہیں بھولا نہیں، لیکن میں نے اس روضہ پاک والے آقا سے سنا ہے اور یہ کل کی بات ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابن عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے قدم اٹھائے اور اس میں کوشش کرے، اس کی یہ کوشش 10 سال کے اعتکاف سے بہتر اور افضل ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلہ کے آفتاب عالم تاب ہیں، اور ہندوستان میں اسلام کی روشنی پھیلانے کا سہرا جن بزرگوں کے سر ہے ان میں حضرت خواجہ غریب نواز کا مقام سب سے بلند ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا واقعہ ہے کہ ایک کسان دہلی سے حضرت کی خدمت میں اجمیر حاضر ہوا۔ اس کی زمین پر سلطان التمش کے کارندے قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے اجمیر آ کر حضرت خواجہ غریب نواز کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ سلطان دہلی کے آدمی میری زمین سے مجھے محروم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سلطان سے میری سفارش کر دیں تو میری زمین مجھ سے نہ چھینی جائے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز اس مظلوم کی فریاد سن کر اجمیر سے دہلی روانہ ہو گئے۔ تو حضرت کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حضرت خواجہ بزرگ دہلی تشریف لا رہے ہیں، تو قطب صاحب نے اپنے پیر و مرشد کا استقبال کیا اور گزارش کی کہ حضور بغیر اطلاع کیوں سفر کی زحمت فرمائی، اگر کوئی ضرورت تھی تو اس خادم کو حکم دیا ہوتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ یہ مصیبت زدہ کسان میرے پاس سلطان کے آدمیوں کے ظلم اور جبر کی فریاد لے کر پہنچا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس مظلوم کی فریاد رسی کے لیے مجھے خود دہلی پہنچ کر سلطان سے اس کی سفارش کرنی چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جب تک انسان خدا کے کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے تو خدا تعالیٰ کی نصرت فرمائی اس وقت تک اس کے شامل حال رہتی ہے، تو پھر میں خود خدا کی مدد کا محتاج نہیں ہوں۔ حضرت محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر دل برداشتہ ہونے کے بجائے ان پر صبر کرتے ہیں، ان کا درجہ صدیقوں جیسا ہے۔ حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی اپنے مریدوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے فیض پہنچاؤ اور اپنے عیش و آرام اور راحت کو خدا کی مخلوق پر قربان کر دو۔
مولانا شاہ فخرالدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ایک دفعہ شاہ صاحب حج کرنے کے ارادے سے نکلے اور جہاز پر جب سوار ہونے لگے تو ایک بڑھیا نے آ کر سوال کیا کہ حضرت مجھے اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہے اور میرا حال یہ ہے کہ مجھ پر فاقے گزرتے ہیں، پھر میں یہ فرض کس طرح انجام دوں؟ تو شاہ صاحب نے یہ سنتے ہی اپنا سامان جہاز سے اتار لیا اور آپ کے پاس جو کچھ بھی زیادہ رہا تھا وہ سب کچھ اس بڑھیا کو دے دیا اور خود وطن واپس آ گئے. اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے برگزیدہ بندے نفلی عبادت، نفلی نماز اور نفلی حج کے مقابلے میں مخلوق خدا کی خدمت کو مقدم اور ضروری سمجھتے تھے. اسی طرح ایک واقعہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا ہے کہ شیخ حج کرنے کے ارادے سے نکلے اور آپ بغداد کی ایک دکان پر زیادہ راہ خرید فرما رہے تھے. ایک بڑھیا کو دیکھا کہ اس نے کوڑے کے اوپر سے مردہ مرغی اٹھا کر اپنی چادر میں چھپا لی. آپ یہ حال دیکھتے ہی اس بڑھیا کے پیچھے پیچھے اس کے گھر آ گئے اور دروازے پر دستک دی. بڑی بی سے اس کی وجہ پوچھی کہ تم مری ہوئی مرغی اٹھا کر کیوں لائی ہو؟ تو وہ بڑھیا بولی کہ اے مسافر جا، تو میرا راز پاش کیوں کرتا ہے؟ آپ نے ضد کی کہ بتاؤ مری ہوئی مرغی اٹھا کر کیوں لائی ہو؟ تو بڑھیا نے بتایا کہ میرے بچے 3 وقت کے فاقے سے نڈال ہو چکے ہیں، اب ان کی زندگی بچانے کے لیے مردہ مرغی اٹھا کر لائی ہوں. تو شیخ صاحب نے اپنی بغل سے حج کا تمام سرمایہ نکال کر اس بڑھیا کے سپرد کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے قافلے سے علیحدہ ہو کر اپنے گھر واپس چلے آئے. اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ شیخ صاحب کے قافلے والے جب حج کر کے لوٹے تو شیخ صاحب سے ملنے آئے اور انہیں قبولیت حج کی مبارکباد پیش کی کہ خدا آپ کا حج قبول کرے، آپ کا حج مبارک ہو. تو شیخ صاحب حیران ہو گئے کہ یہ لوگ مجھے مبارکباد کیوں دے رہے ہیں، میں تو بغیر حج کے واپس آ گیا تھا. اسی حیرانی میں شیخ صاحب سو گئے تو ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اے ابن عربی تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ ہم نے تمہاری شکل و صورت کے 10,000 فرشتے حرم میں بھیج دیے تھے تاکہ وہ تمہاری طرف سے حج کریں، کیونکہ تم نے غریب شریف زادی کو فاقے کی مصیبت سے نجات دلائی. یہی وہ اولیاء اللہ اور مشائخ طریقت تھے کہ جن کے دم سے ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں اسلام پھیلا اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجالے نے کفر و بت پرستی کا اندھیرا دور کیا. اولیاء اسلام کے نزدیک نفلی عبادات کے مقابلے میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا بہت ہی اہم اور ضروری تھا. وہ اس لیے کہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور خدمت کی بنیاد اس تصور پر رکھی ہے کہ تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہے. اور ایک موقع پہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہ کرے، اور جو اپنے بھائی مسلمان کی حاجت روائی میں مشغول ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت براری میں مصروف ہوگا. اور جو کسی مسلمان بھائی کی سختی اور تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور کرے گا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نور حق نور پیغمبر غوث لازم دستگیر. نور حق نور پیغمبر غوث لازم دستگیر. علی کے لاڈلے اے تاجدار اولیاء، اے علی کے لاڈلے اے تاجدار اولیاء، اے سکون قلب زہرا نازش گل حسن شبیر اور شبر غوث لازم دستگیر. حسن شبیر اور شبر غوث لازم دستگیر. آپ کی شان کرم پر کیوں نہ ہو ہر دل فدا.